بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخر کا درمیان اور فرض نمازوں کے بعد سب سے بدتر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس شخص کو سب سے بدتر پاؤ گے جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہے اور دوسروں کے سامنے دوسرے رخ سے جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی کوئی کمائی اس کمائی سے بہتر نہیں جسے اس نے اپنی محنت سے کمایا ہو، اور آدمی اپنی ذات، اپنی بیوی، اپنے بچوں اور اپنے خادم پر جو خرچ کرے وہ صدقہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ابن آدم انسان کے پاس سونے کی 2 وادیاں بھی ہوں تب بھی یہ تیسری کی خواہش کرے گا، اور ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ فخر سے گناہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ بخش دے گا سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ایک دوسرے کو تحفے دیتے رہا کرو۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اگر کسی کے پاس تحفہ نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کو اپنی مسکراہٹ بھی نہیں دے سکتے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی زینت 3 چیزوں میں ہے، مال، اولاد اور عورتیں۔ آخرت کی زینت 3 چیزیں ہیں، علم، تقوی اور صدقہ۔ بدن کی زینت بھی 3 چیزوں میں ہے، کم سونا، کم کھانا اور کم بولنا ہے، اور دل کی زینت کے لیے بھی 3 چیزیں ہیں، صبر، خاموشی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غریب وہ شخص نہیں ہے جسے 1 یا 2 لقمے، 1 یا 2 ٹکڑے، 1 یا 2 کھجوریں دی جائیں، بلکہ غریب وہ شخص ہے جسے بنیادی ضرورتیں حاصل نہ ہوں اور لوگوں سے مانگنے میں شرم کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے دل سے چپکا رہتا ہے، جب وہ دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب وہ ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ 3 گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کے 3 قسم کے گناہ معاف نہیں کرے گا۔ ان گناہوں کے علاوہ جس قدر گناہ ہوں گے ان کو معاف کر دے گا، لیکن ان 3 گناہوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2، جادو کرنا یا کروانا۔ نمبر 3، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ حسد کرنا۔ تشریح، یعنی اگر کوئی آدمی ان گناہوں سے توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ان گناہوں کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے اللہ چاہے تو معاف کر دے گا۔ شرک اس قدر سنگین جرم ہے کہ شرک کرنے والے آدمی کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ جادو یہ وہ بدترین گناہ ہے جو آدمی کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ حسد یہ ایسا زہریلا گناہ ہے جو آدمی کے سالہ سال کی تمام نمازیں، تلاوت، صدقات اور دیگر عبادات ایک لمحے میں برباد کر دیتا ہے، لہذا ان گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا جائے۔ بغیر گوشت والے چہرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل میری امت میں سے 10 طرح کے افراد پر قیامت کے دن اظہار ناراضگی فرمائے گا، ان کو جہنم میں ڈال دینے کا حکم فرمائے گا، اور ان کے جو چہرے ہوں گے بغیر گوشت کے ہوں گے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، وہ کون سے 10 لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، بوڑھا زانی۔ نمبر 2، گمراہ پیشوا۔ نمبر 3، شراب کا عادی۔ نمبر 4، والدین کا نافرمان۔ نمبر 5، چغل خور۔ نمبر 6، جھوٹا گواہ۔ نمبر 7، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا۔ نمبر 8، سود خور۔ نمبر 9، ظالم۔ نمبر 10، نمازوں کو چھوڑنے والا۔ اچھی موت کی نشانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کا ایک دم آنا افسوس کے لائق ہے کہ مرنے والا نہ کچھ کہہ سکے نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی آدمی بیٹھا ہوا ایک دم مر گیا تو کسی نے کہا، اچھی موت مر ہے، نہ کوئی بیماری دیکھی نہ کچھ جان نکلنے وقت کی تکلیف ہوئی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا یہ کہنا معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ اچانک ایک دم مرنے سے اس کو تکلیف نہیں ہوئی؟ اگر اللہ تعالیٰ اس کو اس حال میں موت دیتا کہ وہ بیماری کی تکلیف اٹھاتا تو اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو مسلمان کا درد نہ ہو وہ میری امت میں سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتہ داری کاٹنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔